الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 203 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 204، 205 اور 206 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو، دھیان سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک اہمیت ہمارے سامنے واضح فرما رہا ہے کہ جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو تمہارا کام ہے اس کو دھیان سے سنیں، غور سے سنیں اور خاموش رہیں، شور و غل نہ کریں، کوئی فالتو بات نہ کریں، پورا دھیان اپنا قرآن کی طرف لگا کر رکھیں تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ رحم کا ایک یہاں پہ طریقہ کار بتا رہا ہے۔ اگر اللہ سے ہم رحم چاہتے ہیں تو ہمارا دھیان قرآن کی طرف ہونا چاہیے۔ جہاں بھی قرآن بیان ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس ہمارا دھیان اس طرف لگ جانا چاہیے فوری طور پہ۔ اور یہ وہ آیت ہے خاص طور پر جس سے یہ بھی دلیل پکڑی جاتی ہے کہ جس وقت امام قرأت کر رہا ہے، قرآن جو ہے اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے کہ ہم سن سکتے ہیں اس کو، تو پھر ہمارا پورا دھیان اس کے سننے کی طرف ہونا چاہیے اور ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس بات میں یعنی کہ ایک ہمارا ایک قسم کا اختلافی مسئلہ بھی چلتا ہے امت میں کہ جب امام اونچی آواز سے قرأت کر رہا ہے تو کچھ لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ پیچھے قرآن بھی پڑھا جائے اور کچھ اس چیز کے قائل ہیں کہ نہیں، خاموش رہا جائے۔ تو بہرحال یہ آیت واضح طور پر اس چیز کے دلالت تو کرتی ہے کہ ہمیں خاموش ہی رہنا چاہیے جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہ ہم اس کو غور سے سن سکتے ہیں، ہمارے کان میں آواز آ رہی ہے تو میرا پورا دھیان جو ہے پھر اس کی طرف ہونا چاہیے، پوری توجہ جو ہے اس کو سننے کی طرف ہونی چاہیے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے، ہماری توجہ پوری اس کو ہونی چاہیے۔ وان سے تو اور ہمیں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ اس لیے مضبوط بات جس میں یہی ہے، اس میں بڑے علماء کا بھی اختلاف رہا ہے، لیکن بہرحال زیادہ مضبوط قول یہی ہے کہ جب اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہے، خاص طور جو ہم سن سکتے ہیں اس کو، تو پھر ہمارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کا واضح حکم ہے کہ ہم خاموش رہیں، اس وقت جو ہے پڑھا نہیں جانا چاہیے۔ اس میں ان کا امام کے مختلف اقوال یہی ہیں، جس وقت امام خاموشی سے پڑھ رہا ہے اس وقت آپ ضرور پڑھ جو ہم سن نہیں سکتے، ہم سن نہیں پا رہے، جو جس طرح ہمارے یہاں ظہر اثر کی نماز ہوتی ہے کہ اس میں قرأت اونچی آواز سے نہیں ہوتی، امام بغیر آواز کے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے ہم بھی پڑھیں اس کے پیچھے۔ لیکن جب مغرب، عشاء، فجر کی جس میں اونچی آواز سے قرأت ہو رہی ہے کہ ہم سن سکتے ہیں کیا پڑھا جا رہا ہے، تو اس وقت ہمارے لیے خاموش رہنا لازم ہے، کیونکہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ تم دھیان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ خالی سننے تک کی بات نہیں ہے، خاموش رہنے کا علیحدہ سے حکم باقاعدہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو اس میں خاموشی رہنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ہماری اپنی بات ہے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر بنائیں کہ ہم کو توجہ سنیں بھی اور اس کو سمجھیں بھی۔ خالی یہ نہیں کہ ایک جانور کی طرح ہم سن رہے ہیں کہ جیسے جانور کا آواز سنتا ہے بس پھر سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سٹیپ اور آگے جائیں، ہم سمجھنے تک بھی جائیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے ہماری سمجھ میں بھی آنی چاہیے کہ اللہ نے کیا بات فرمائی ہے، کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ پھر یہ کہ ہم پر رحم بھی کیا جائے گا، ہم اللہ تعالی رحم کی پھر امید کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو سمجھنے کی حد تک نہیں جا رہے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ غور سے سنیں اور خاموش رہیں، تب بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید لگا سکتے ہیں۔ اب ہمیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ اور اپنے رب کو یاد رکھو، اپنے رب کو، اپنے مالک کو یاد کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو اپنے جی کے اندر ہی۔ تضرع و خفیفہ، ان کے تضرع کے ساتھ، ایک عاجزی کے ساتھ، ایک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اور ایک خوف کے ساتھ بھی، اور بغیر آواز کے، کوئی زیادہ یعنی کہ شور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر وقت ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہنا چاہیے، اللہ کی یاد ہر وقت ہمارے دل کے اندر رہنی چاہیے، ایک اس کی طرف ایک ہماری عاجزی جھکی رہنی چاہیے کہ اللہ کے سامنے ایک ہمارے اندر ایک خوف رہنا چاہیے کہ ہم نڈر نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں پرواہ نہ ہو کہ اللہ ہمارے اوپر ہے، ایک چیک بیلنس اس نے ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے جواب دہ رہنا ہے۔ ایک خیفہ کا الفاظ یہاں پہ یعنی کہ خوف ہمیں اس چیز کا رہنا چاہیے، کیونکہ جب انسان نڈر ہو جاتا ہے، جب کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی کا ڈر نہیں ہوتا، پھر انسان ایک وہ شدر بے مہار کی طرح ہو جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جدھر کو منہ کرے بھاگے چلا جا رہا ہے، اسے کسی کا ڈر ہی نہیں ہے۔ تو ایک ڈر کا ایک عنصر ایک لازمی ہونا چاہیے،
یہ ایک یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ چیز ہے کہ انسان کے اوپر ایک قانون کا خوف ہوتا ہے، یہ ایک اولاد ہے اس کو اپنے باپ کا خوف ہوتا ہے۔ خوف سے مراد یہ نہیں کہ ہر وقت انسان پر ڈرتا کانپتا رہے، لیکن جہاں بھی انسان کوئی برائی کرنے لگے، کوئی غلط کام کرنے لگے، اس کے دماغ میں اسی کا خوف ہوگا جو کوئی کام میں غلط کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی، مجھے اس کے جوابدہی ہونی پڑے گی۔ یہ خوف ہر جگہ ہر اسٹیج کے اوپر یہ چیز ضروری ہے۔ یہ چیز نہ ہو تو پھر انسان جو مرضی کرتا چلا جائے، پھر صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر صحیح غلط کے جو ہے درمیان ایک رکاوٹ ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے، انسان پہ ہر کچھ کرتا چلا جاتا ہے، پھر ایک ظلم و زیادتی کا بازار جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد ہر وقت ہمارے دل میں رہنی چاہیے۔ یاد سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف ہم اللہ کے نام کی تسبیح پھیری جا رہی تو اللہ کا ہمیں یاد سے ہے جی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر سے مراد یہ کہ ہر موقع پر اللہ کا حکم ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ جو بھی ہم کام کرنے لگے ہیں ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ یاد ہے کہ اس موقع پہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، اس موقع پہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو ہر لمحہ جو ہے ہمارا اس یاد کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر اس کا ایک خوف، اس کی یاد ہر وقت موجود ہو۔ کوئی بھی عام کام کرنے لگے ہیں تو فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ یہ میرا کام جو ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں جا رہا، اگر میں نے خلاف کیا تو اللہ مجھے اس پہ پکڑ کرے گا۔ یہ خوف ہمارے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ اس میں کوئی آواز لگانے کی، کوئی شور مچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے دل کی کیفیت ہر وقت ہونی چاہیے۔ بالغدو والا آصال، صبح شام، یعنی کہ ایک محاورتاً بھی ہم بات سمجھیں کہ صبح شام یعنی کہ ہر وقت ہمارا یہی کنڈیشن ہونی چاہیے، کوئی لمحہ ہمارا اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے مت ہونا، وہی بات اللہ نے کہہ دی کہ ہم غفلت میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پرواہ نہ ہو، کوئی لمحہ ہمارا ایسا بے فکری کا گزر جائے کہ ہمارا جو دل چاہے ہم نے کر لیا، اللہ کا خوف ہی ہمارے ذہن میں نہیں آئے، کوئی پتہ ہی نہیں لگا یہ تو نافرمانی کا کام ہم نے کر دیا، ہمارے دل پہ پکڑ ہو جائے گی۔ یہ پکڑ کا خوف ہمارے دل میں ہر وقت رہنا چاہیے، غفلت کا کوئی پل ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے، اس کی غلامی سے استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ عند ربک، جو رب کے پاس ہیں۔ پہلے اس سے مراد اکثر یعنی کہ امام مفسر یہ لکھتے ہیں اس سے مراد مقرب فرشتے ہیں اللہ کے، جو ہر وقت اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو ایک وہ ہستیاں جو کہ ہیں اللہ کے پاس، ہمارا ٹارگٹ تو یہی ہے نا کہ ہم دنیا میں جو ہے کہ ہم اللہ کے پاس پہنچے، کامیابی کی صورت میں ہم اللہ والوں کے پاس ہوں، کہ اللہ کے نزدیک ہم بھی جہنم میں نہ ہوں بلکہ جنتیوں میں ہوں، جو کہ اللہ کے پاس اللہ کے مقرب جو ہیں ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ ان کی بات کر رہا ہے جو آلریڈی اس کے پاس ہی ہیں، جو ہیں ہی مقربین، چاہے وہ انسانوں میں سے کوئی نبی پیغمبر ہیں جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، یا کوئی فرشتے ہیں جو کوئی بھی ہوں۔ اندر رب کا جنرل لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ جو بھی تیرے رب کے پاس ہیں وہ لوگ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی کہ وہاں پہ وہ اللہ کی عبادت میں ہی ہے، اللہ کی غلامی میں ہی ہے، اللہ کے حکم سے وہ باہر نہیں نکل گئے، وہ بھی اس وقت بھی اللہ کے آرڈر کے انڈر ہی ہیں۔ وہ یسبحونہ، اور اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اسی کے لیے تیزی کے ساتھ کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تسبیح کا معنی ضرور مفہوم ضرور ہم ذہن میں رکھیں، تسبیح سے مراد خالی یہ دانے پھیرنے والی تسبیح نہیں ہوتی، یہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں۔ یہ سبحہ جو ہے یہ تیزی کے ساتھ کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چاند ستارے جو گردش کرتے ہیں ان کے بھی گردش کرنے کے لیے بھی سبحہ کا لفظ آتا ہے، یسبحون کا لفظ آتا ہے، ان کے اس گردش کو بھی تسبیح کہا جاتا ہے۔ تو وہ کیا کریں جو اللہ کے پاس بھی جو ہے اس کے مقرب جو ہیں فرشتے بھی ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، وہ اسی کی عبادت میں لگے ہیں، اسی کی تسبیح کے اندر لگے ہیں، اسی کے لیے تیزی کے ساتھ اپنے کام میں تندہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے وہ سجدہ ریز ہیں، یعنی کہ وہ کام کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں جتا رہے، انہوں نے سر بھی اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا کہ یا اللہ ہم عاجزی سے تیرے آگے ہیں، تیرا حکم ہے، ہم نے یہ کرنا ہی کرنا، ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم کر رہے ہیں تو ہم کوئی تیرے پہ احسان نہیں کر رہے۔ یہ نہیں کہ ہم اکڑ کے کھڑے ہوئے تو کام نہیں کیا تمہارا، اکڑ کے کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں تو ہوتا ہے نا، کسی کا کام کیا تو گویا کہ اس پہ احسان جتا دیا، موقع ملک کو بتا بھی کہ دیکھ فلاں وقت میں تیرے کام نہیں آیا تھا، پھر تو نے یہ کام کیا تھا، میں نے کیا تھا۔ نہیں، وہاں پہ یہ نہیں ہے، وہ سارا کچھ اللہ کے لیے کر بھی رہے ہیں، اس کے باوجود سجدہ ریز ہیں، اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا ہوا ہے، عاجزی میں ان کے کوئی کمی نہیں آتی اس چیز کی۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے اس چیز کے کہ ہم اللہ کے حکم پہ چلیں اور اس کو کوئی اللہ کے اوپر احسان نہ سمجھیں، ہم سجدہ ریزی رہ کے اللہ کے حکموں پر ہم سر تسلیم کر کے جو ہے عمل کرتے چلیں، جو اللہ کے مقرر ترین ہے ان کا بھی یہی وتیرہ، یہی روش ہے۔ وہ ہم تو ہیں ہی کسی کھاتے میں نہیں، تو ہمارے اندر کوئی اکڑ کو تکبر نام کی چیز نہیں آنی چاہیے۔ یہ سورہ انعام کی سورہ اعراف کی آخری آیت ہے، اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ اعراف مکمل ہو رہی ہے، اور آخری آیت بھی ہے جو آیت سجدہ بھی ہے، اس کے اوپر سجدہ بھی جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر یعنی کہ بات یہی ہے کہ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ کار بتائے ہیں، ہم نے کیسے اللہ سے رحم طلب کرنا ہے۔ اسی لیے نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو کہیں بھی
خاموشی کے ساتھ سنو اور اس کے اوپر توجہ دو پورے غور کے ساتھ، اور اللہ کی یاد ہمارے دل کے اندر ہر وقت رہنی چاہیے، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، ایک عاجزی کے ساتھ، اور ایک پکڑ کے خوف کے ساتھ کہ ہماری پکڑ ہونی ہے، اگر کہیں بھی ہم ٹریک سے اترے تو ہم چھوٹ نہیں پائیں گے، ہماری پکڑ اللہ کے سامنے ضرور ہوگی، یہ خوف ہمارے دل میں رہنا چاہیے۔ اور جتنی پھر اللہ کی عبادت کریں اور اس کی تسبیح کریں، اس کے لیے محنت کریں، تگ و دو کریں، اس کے نتیجے میں کوئی تکبر ہمارے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت حالت سجدہ میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہی رہنا چاہیے، اپنی جو ہے تکبر، اپنی انا کو، ہر چیز کو چھوڑ کے اپنے جو پیشانی ہے اس کی قدموں کے اندر جھکا کے رکھنی چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔